آپ ابھی جو ہے نبی علیہ السلام کے والدین کو بھی اس کا جواب نہیں دے پائے. آپ نے کہا ملا علی قاری کا رجوع موجود ہے, دکھائیں گے. آپ کے بڑے بڑے عالموں نے, یہاں تک کہ علامہ جو ہے ملا علی قاری رحیم اللہ نے علامہ سیوطی کے 6 رسائل کا جو ہے کیا نام ہے رد کر دیا, جو انہوں نے اپنی فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے, جو نبی علیہ السلام کے والدین کے بعد باقاعدہ علامہ سیوطی کا بھرپور رد کیا انہوں نے. ایک بات آپ کہہ رہے رجوع, تو آپ کو رجوع دکھانا پڑے گا, توبہ دکھانی پڑے گی, وہ آپ نہیں دکھا سکتے. اول بات, اب آپ بھاگ گئے عقیدے کی کتاب میں کہ اجماع ہے, ہم اجماع کی طرف جائیں گے. پہلی بات تو اجماع میں بھی اختلاف ہے ابو بکر کی افضلیت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری ایک نام نہاد مولوی سے, اور یہ جو مولوی مفتی ہیں, مفتی سے بات ہوئی ہے اس تعلق سے افضلیت مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام. ہماری گفتگو خاص کر مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پر ہوتی ہے. ان صاحب نے یہ مطالبہ مجھ سے کیا کہ ابو بکر کی افضلیت پر اجماع ہو چکا ہے اور کسی کا اختلاف رہا ہی نہیں کہ افضلیت پر ابو بکر کی اجماع نہ ہو. تو میں نے کہا بھائی اختلاف ہو گیا ہے, اجماع کہاں سے ہو گیا ہے؟ اختلاف تو رہا ہے, سلف میں اختلاف رہا ہے, بزرگوں میں, فقہا میں, مفسرین میں, محدثوں میں اختلاف رہا ہے. کیونکہ ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کے ذہن کو اتنا زیادہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. اہل سنت کے جو ہے ناسبی جو علماء ہیں, بالکل اہل سنت کے ناسبی علماء ہیں. ملا علی قاری نے خود ہی کہا ہے ناسبی کے بارے میں, اہل سنت کے علماء نے معاویہ کی شان میں حدیثیں کر دی. میں یہ نہیں کہتا, تو ناسبی ہیں جو معاویہ کی شان میں حدیثیں کرتے ہیں, جو علی کے دشمنوں کے ساتھ دیتے ہیں. اہل سنت میں ناسبی ہو چکے ہیں. اور یہ آج ان لوگوں کا حال دیوبندی وہابیوں سے زیادہ بدتر ہو چکا ہے, کیونکہ دیوبندی وہابی اپنے اکابر کی کتابیں دیکھتے ہیں, مکر جاتے ہیں. آج یہ کیا ہے, اہل سنت بریلوی جو فی زمانہ اس کو یہ فرقہ ہے اہل سنت بریلوی کا, یہ بھی آپ جو ہے اپنے بڑوں کی کتابوں کو دیکھتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے. ان لوگوں کے لیے بس ہر بات جوتے کی نوک پر, ہر بات جوتے کی نوک پر, جتنی بھی باتیں سب جوتے کی نوک پر ہی کی رہے گی. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کی افضلیت پر اجماع ہوا ہی نہیں ہے. ابو بکر کی افضلیت پر اجماع ہوا ہی نہیں ہے. یہ کتاب ہے شم العوارض فی ذم الروافض, یہ جو ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی, اور یہ جو ہے رافضیوں کے رد میں لکھا تھا. کیا تفضیل علی کے تعلق سے یہ خود کہتے ہیں کہ جو ہے یہ قطعیات میں سے نہیں ہے, یہ ظنیات میں سے ہے. کون کہتا ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ. ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو افضلیت کا مسئلہ قطعی میں سے نہیں ہے, اجماعی نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے ظنیات میں سے ہے. کیا ہے؟ ظنیات میں سے ہے افضلیت کا مسئلہ. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, شم العوارض بذم الروافض, ٹھیک ہے, یہ ایک حوالہ. دوسرا حوالہ ایمان کامل, یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے. اس کے اندر بھی آپ نے یہ بتایا ہے, اس میں بھی اختلاف نہیں رہا ہے. کس میں؟ کیونکہ بعض لوگوں نے افضلیت کے معاملے میں کہا ہے نہیں ابو بکر افضل ہیں, نہیں ابو بکر جو ہے کیا نام ہے پہلے خلیفہ ہیں اس وجہ سے افضلیت ہے. کوئی کہتا ہے نہیں ابو بکر کی افضلیت پر اجماع ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے نہیں ابو بکر کی جو ہے افضلیت کے اوپر کیا نام ہے صحابہ نے چنا ہے. تو اس میں اختلاف رہا ہے. یہ دیکھ لیجئے, اس میں لکھ دیا ہے, اس میں فرماتے ہیں الصواعق المورقہ کے فاضل مصنف نے فیصلہ کر دیا کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ترتیب خلافت کی بنیاد سے جو ہے افضلیت کا مسئلہ ظنیات میں سے ہے. کیا ہے؟ ظنیات میں سے ہے. یعنی کہ الصواعق المورقہ نے کر دیا, یعنی کہ جو ہے امام حجر حتمی نے کہا ہے جو افضلیت کا جو ہے ترتیب ہے یہ ظنیات میں سے ہے, یہ قطعیات میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا حوالہ آپ لے لیجئے, میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ دیکھ لیجئے الصواعق المورقہ کا اوریجنل اسکین, صفحہ نمبر 125 سے, مذکورہ تفصیل ظنی ہے قطعی نہیں ہے. یہ دیکھ لیجئے, اس میں لکھا ہے کہ اب جو ہے افضلیت جو ہے کہ مسئلہ یہ قطعی نہیں ہے, یہ اجماعی نہیں مسئلہ ہے, یہ ظنیات میں سے ہے. کیا ہے؟ ظنیات میں سے ہے. یہ 2 حوالے ہو گئے, 3 حوالے. چوتھا حوالہ دیکھ لیجئے شرح عقیدہ امام غزالی, ٹھیک ہے, شرح عقیدہ امام غزالی, اس کا صفحہ نمبر ہے 157. اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جمہور اہل سنت کا ہے ترتیب خلافت کی بنیاد پر, یعنی کہ جمہور اہل سنت کا اس کے اوپر اجماع ہے. اب بتائیں, اختلاف رہا ہے, تضاد بیانی رہی ہے علماء اہل سنت میں. کوئی کہتا ہے ترتیب خلافت کی بنیاد پر افضلیت ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ترتیب خلافت کی بنیاد پر افضلیت نہیں, ظنیات میں سے. کوئی کہتا ہے اجماع امت ہے, کوئی کہتا ہے اجماع امت نہیں اجماع جمہور ہے. کوئی کہتا ہے نہیں علی افضل ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہاں ابو بکر افضل ہے, کوئی کہتا ہے نہیں علی بہتر ہے, کوئی کہتا ہے نہیں علی افضل ہے. کتنا اختلاف رہا ہے. یہ آپ کتاب دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی لکھا ہے کہ جمہور اہل سنت. اب آپ دوسری کتاب دیکھ لیجئے جو ہے یہ امالی ہے, شرح جو ہے بدایت الامالی, اس کے اندر بھی یہ دیا ہے کہ جمہور اہل سنت میں یہ بات ہے کہ افضلیت پہ ابو بکر کی, تفضیل علی پہ جمہور کا اجماع ہے. یہ دیکھیے. اب آپ 5واں حوالہ دیکھ لیجئے جواہد الاقدین فی فضائل شرفین, اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ جو ہے امور ظنیات میں سے ہے, قطعیات میں سے نہیں ہے. یہ دیکھ لیجئے.
حوالے اس کے اوپر بے شمار حوالے ہیں، بے شمار حوالے. میں 4-5 حوالے دے دیتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. یہ بھی لکھا ہے، یہ دیکھ لیجیے، اس میں ابو بکر کی افضلیت پر جو اجماع ہے وہ جمہور کا اجماع ہے. وہاں پہ لکھا ہے کہ اجماع جو ہے ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. کوئی کہتا نہیں ترتیب خلافت پر اجماع ہی نہیں ہوا ہے، وہ ظنیات میں سے ہے. ٹھیک ہے، کتنا اختلاف ہے. اور یہ دیکھیے تفسیر رازی ہے، اس میں کہتے ہیں افضل الخلائق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو بکر یا اما علی. یعنی کہ جو لوگوں میں اختلاف رہا ہے کہ جو ہے نبی کے بعد کون افضل ہے، کسی نے کہا ابو بکر ہے، کسی نے کہا علی. کس نے اجماع کر لیا اس چیز کا؟ لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کر دیا، اپنی کتابوں میں لکھ دیا اور وہ نقل کر دیا، اجماع چلا آیا. اختلاف رہا ہے ابو بکر کی افضلیت پر. انشاءاللہ وہ تو ہم لوگوں نے ثابت کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت رسول خدا کی زبانی، خود علی کی زبانی، خود اہل بیت کی زبانی. بحمدی تعالیٰ میں نے یہ حوالہ پیش کر دیا آپ کے پاس، جلدی کیا ہے، ورنہ بہت وقت تھا، 2 منٹ کافی نہیں تھے بیان کرنے میں. ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ 2-3 حوالہ اور بھی دے دوں. ہمارے پاس دلائل بہت ہیں، مگر ہم نے کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے. شانواز بول رہا ہوں. توتلے کا کوئی کام دھندہ نہیں توتلے کے پاس لگتا ہے. ہیلو ارشد بھائی، کون بول رہا ہے؟ شانواز بول رہا ہوں. ہاں بولو بھیا، کیا کام ہے؟ ارشد بھائی، میرا ایک چھوٹی سی بات میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تھوڑا توجہ سنیے گا. ارشد بولیے. بھائی، آپ مولا علی مشکل کشا کو افضل جانتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو ارشد بھائی، اور آپ اپنے آپ کو اہل سنت سے بھی کہتے ہیں، تو اہل سنت کے جتنے ائمہ گزرے ہیں، کسی نے بھی کسی عقیدے کی کتاب میں اس کا تذکرہ تو کیا ہوگا. 5 ایسی اہل سنت کی کتاب بتائیے عقائد کی، اچھا، عقیدے کی، عقیدے کی. جس میں مولا علی کو امت میں سب سے افضل کہا گیا ہو. یہ جو عقیدے کی کتاب لی گئی ہے یہ کہاں سے لی گئی ہے، اخذ کہاں سے کی گئی ہے، اس کا ماخذ حقیقی کیا ہے؟ قرآن و حدیث. تو پھر جب میں آپ سے اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہو کہ ائمہ کو دکھاؤ. بولیے. کہ ابھی آپ نے کیا کہا، ابھی آپ کتنا پیارا جواب آپ نے دیا کہ آپ نے عقیدے کی بات یہ کہاں سے اخذ کی ہے، کہ آپ نے کہا قرآن و حدیث. اب جب ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ بات ہم کر رہے ہیں، نبی کی سری حدیث دکھا رہے ہیں، نبی کا ساری جو ہے واضح فرمان دکھا رہے ہیں، آپ جو ہے مولویوں کی بات کر رہے ہیں. میں بولوں تھوڑا؟ جی بولیے. جی. جب ہمارے ائمہ نے قرآن و حدیث سے اخذ کر لیا تو اب ہمیں اخذ کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، وہ ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. کوئی 1400 سال کے بعد آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ سمجھنے والے، اس کو بے وقوف کہا جائے گا. بھائی 1400 سال میں پوری امت میں کوئی وہ معنی سمجھا ہی نہیں، کیا کوئی امام نے نہیں سمجھا؟ اور اگر سمجھا ہے تو اپنے عقیدے کی کتاب میں لکھا ہی ہوگا. جی بولے کال کٹ گئی تھی. بولے. تو میں کہہ رہا ہوں ارشد بھائی کہ جب ہمارے 1400 سال سے ائمہ نے قرآن و حدیث سے نکال دیا ہے عقیدہ کو، اور وہ ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، ہے نا؟ کوئی 1400 سال کے بعد آ کر کہتا ہے کہ نہیں، میں ان سب کسی کی بات نہیں مانوں گا، میں قرآن و حدیث عقیدہ نکالوں گا، اب اس کو بے وقوف بولے گا، کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارے ائمہ جانتے ہیں قرآن و حدیث کو. سن لیجیے تھوڑی بات، میری بات مکمل ہو جانے دیجیے. ہاں بولیے نا، سمجھے؟ بولیے نا. تو ہمارے ائمہ جو ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو انہوں نے اپنے عقیدے کی کتاب میں اب حضرت علی اگر افضل ہے تو لکھا ہوگا، اور اگر ابو بکر صدیق افضل ہے تو لکھا ہے. تو آپ اگر حضرت علی کی افضلیت کو دکھا سکتے ہیں عقیدے کی کتاب سے، تو دکھائے، ہم ابو بکر صدیق دکھا دیں گے انشاءاللہ. دیکھیے سب سے اول بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو اصول قائم کیا ہے وہ اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے تضاد بیانی ہے. اول بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ تو آپ مانتے ہو، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے حدیث سے یا قرآن سے جو بھی مسئلے مسائل اخذ کیے ہیں اپنے اجتہاد سے یا اوپر والے علماء نے. دیکھیے علماء کے اختلافات شدید رہے مسئلے اختیار کرنے میں، ٹھیک ہے، مسئلے اختیار کرنے میں جناب علی علماء سے شدید غلطی ہوئے. خود احمد رضا نے اپنی فتاوی رضویہ میں بہت علماء سے اختلاف کیا ہے، علمی اختلاف کیا. علمی اختلاف ہوتا ہے، عقائد میں بھی ہوتے ہیں، فروعیات میں بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، ٹھیک ہے، عقیدہ بیان کرنے میں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے. علامہ طحاوی سے بھی انہوں نے بہت سے عقیدے میں اختلاف کیا ہے. احمد رضا صاحب کو کہا گیا ہے کہ 500 سال سے جتنے بھی عالم ہیں وہ سب کے اپنے وقت کے مجدد اعظم امام ابو حنیفہ تھے. یعنی کہ امام طحاوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز ان کے اجتہاد میں، اور جو ہے کیا نام ہے در مختار والے، یہ سب ان کے اجتہاد میں فیل تھے. وہ ان کا اتنی فقہ میں تفکر تھا.
ٹھیک ہے؟ جی میں تو بولوں بھائی میں جی آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ہم کسی کو عقیدہ لیں گے تو اہل بیت سے لیں گے اور رسول خدا سے لیں گے۔ جی میں بولوں تھوڑا بولیے بولیے بولیے، کوئی دیر نہیں۔ جی جی اختلاف میرے بھائی عقیدے میں نہیں ہوتا ہے، اختلاف مسائل میں ہوتا ہے۔ نہیں، غلط بات ہے آپ کی مسائل نا، میں اب سنیے نا مسائل میں میری بات، اختلاف تو کھلی کتاب ہے۔ تھوڑی سن نہیں، لیجیے سن سن لیجیے لیجیے سن لیجیے، ایک میں منٹ رک آپ کی جائیے۔ سن رہا ہوں نا، میں آپ کی بات سن رہا ہوں نا، میری بولے بھی بولے سن لیجیے، بولے، مختصر میری بولے۔ بھی سن لیجیے۔ تو عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سب کا عقیدہ متفق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، سمجھے؟ اب رہا امام اعلیٰ حضرت کا اختلاف کرنا، تو مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے میں ہم سب متفق ہیں۔ نہیں نہیں، بولیے۔ عقیدے میں بھی اختلاف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ کے بتائیے، ملا علی قاری نے شرح فقہ الاکبر میں یہ لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین ماجدین کافر ہیں، نعوذ باللہ، کفر پر ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ نووی لکھ دیتے ہیں شرح مسلم کے اندر، وہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جو ہے معاذ اللہ کفر پہ انتقال ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور بہت لوگوں میں شدید اختلاف رہا ہے اس کے اوپر۔ جو اہل جی سنت عقائد کے معاملے میں جس سے نبی کا دین ملا ہو، اس کے ہی جو ہے ماں باپ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسا قرآن و حدیث سے عقیدہ بتایا گیا؟ میں نے تو دو جی مثالیں جی دی ہیں، میرے پاس اور حوالے ہیں۔ جی جی ہاں میں بولوں جی۔ ہاں بولیے۔ آپ نے جو ملا علی قاری کا حوالہ دیا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، جی ملا رجوع کر لیا ہے اسے، ایک منٹ سن لیجیے، ہاں بولیے نا، ملا علی قاری سے اس میں غلطی ہوئی تو انہوں نے اسے رجوع کر لیا، کہاں ایک لکھا ہے بات۔ رجوع ان کا؟ ہاں میں دکھاؤں گا، تھوڑا سا دیکھیے بس ابھی تک، دیکھیے سن علامہ لیجیے نا، فاروق خان رضوی سن صاحب نے لیجیے، بھی سن ایک لیجیے، مرتبہ اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ملا علی قاری نے رجوع میری کیا بات ہے۔ ہونے دیجیے، ارے میری رک بات جائیے ہونے بھائی، دیجیے۔ رک جائیے، مختصر کریے، میری بات بھی چلیے سن آپ لیجیے۔ بولیے، آپ چلیے بولیے، بولیے۔ اچھا بولیے، رجوع کی بات کر رہے جی تھے، بولیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے، ایک تو ہم یاد رکھیے اہل سنت جو ہے جمہور اجماع کے قائل ہے۔ جمہور کا موقف کیا ہے، اجماع کس بات پر ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ کوئی اگر شخص آ کر کچھ کہتا ہے، الگ رائے رکھتا ہے، تفردات کی طرف جاتا ہے، تو ہم اس کی طرف نظر نہیں کرتے۔ الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے۔ پھر غلط فہمی آپ کر رہے عقیدے کی ہیں، کتاب میں سن لیجیے پھر نا، غلط میری فہمی بات کر کو رہے ہیں، مکمل ہو جانے دیجیے تھوڑا سا۔ آپ بولیے، چلیے آپ ہی بولیے، پھر غلط کر رہے ہیں آپ نے۔ آپ ابھی بولیے، آپ جو بولیے، ہے نبی علیہ السلام کے والدین کو بھی اس کا جواب نہیں دے پائے بولیے آپ، آپ نے کہا بولیے آپ ملا علی قاری کا رجوع موجود ہے، دکھائیں گے۔ آپ کے بڑے جی بڑے بولیے۔ عالموں نے، یہاں تک کہ علامہ جو ہے ملا علی قاری رحیم اللہ نے علامہ سیوطی کے 6 رسائل کا جو ہے کیا نام ہے رد کر دیا، جو انہوں نے اپنی فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے، جو نبی علیہ السلام کے جی والدین کے بعد باقاعدہ علامہ سیوطی کا بھرپور رد کیا انہوں نے۔ ایک بات آپ کہہ رہے ہو رجوع، تو آپ کو رجوع دکھانا پڑے گا، توبہ دکھانی پڑے گی، وہ آپ نہیں دکھا سکتے۔ اول بات، اب آپ بھاگ گئے عقیدے کی کتاب میں کہ اجماع ہے، ہم اجماع کی طرف جائیں گے۔ پہلی بات تو اجماع میں بھی اختلاف ہے ابو بکر کی افضلیت پر، وہ میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا۔ کوئی مان رہا ہے کہ نہیں ابو بکر کی اجماع امت نہیں ہے، اجماع جمہور ہے، وہ کہہ رہے ہیں ترتیب خلافت کی بنیاد پر ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ اجماع ہوا ہی نہیں ہے، ظنیات میں سے ہے، کوئی کہہ رہا نہیں ظنیات میں سے بھی نہیں ہے، یہ تو اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ اب آپ بتائیں جمہور والا کون سا حوالہ، کس کتاب کو بول رہے ہیں جی۔ آپ؟ کس کتاب کو بول رہے ہیں جمہور والا؟ جمہور والا میں نے علامہ غزالی کی جو ہے کتاب دکھائی تھی، عقیدے کی کتاب، اس میں لکھا ہے جمہور والا، وہ شاید آپ کے پاس نہیں آیا ہے، شاید آیا ہے میرے خیال بھیجیے، سے۔ تھوڑا بھیج دیجیے۔ ہاں میں بھیج دیتا ہوں، وہ علامہ میں نے بھیجا تھا، شاید ڈیلیٹ ہو گیا آپ کے گروپ سے۔ علامہ غزالی نے لکھا تھا عقیدے کی کتاب میں کہ جمہور کا ہے۔ اب آئیے عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے نہیں، تھوڑا سا ترتیب بھیج دیجیے نا، خلافت کی اعتبار سے۔ اب ایک تھوڑا طرف سا لکھ رہے ہیں بھیجیے، نہیں میں نہیں، دیکھ لیتا ہوں، اس میں تو بعض کیونکہ لوگوں ابھی نے تک کہا اختلاف ہے۔ میری نظر میں ابھی تک افضلیت میں کسی نے نہیں کہا جمہور ہے۔ آپ اب کہہ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا دکھا دیجیے نا۔ نہیں بھائی، جمہور تو چھوڑو بات، بھائی جمہور کے اوپر بھی لوگ متفق نہیں ہوئے، لوگ نے کہا نہیں ابو نہیں بکر نہیں، ہے اس کو یا آپ تو پیش علی کر ہے، دیجیے نا۔ اختلافی رہا ہے، کسی نے کہا اختلاف رہا نہیں ہے نہیں سلف نہیں میں۔ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر آپ کہہ بالکل، رہے میں تو آپ کو دکھا دیجیے آپ۔ میں آپ کو حوالہ دوں گا آپ کے واٹس ایپ پہ۔ ابھی پیش ہاں کر میں دیجیے۔ آپ کے واٹس ایپ میں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اختلاف رہا ہی نہیں ہے، جو ہے کیا نام ہے، اس میں تو اختلاف کوئی ہمیشہ رہا ہے، اختلاف ظنیات نہیں ہے، میں ابھی رہا تو ہے۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب سے دکھا دیں گے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے افضلیت ابوبکر صدیق پہ۔ کہ اختلاف نہیں ہے تو علماء اہل سنت میں اختلاف کیوں لکھا ہے؟ لکھ کے بتا رہے کہ اختلاف ہے، دکھائیں نا، آپ دلیل دے دکھائیں رہے نا، نا۔ میں امام احمد بن حنبل کی دکھاتا ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہیں تو امام احمد بن حنبل کو آپ دکھائیں گے؟ ہاں بالکل دکھائیں گے، تو پھر ابھی پھر دکھا رہا یہ ائمہ کا کیا کریں گے جو انہوں نے کہا اختلاف ہے، جو عقیدے پر ہوں، کتاب دکھائیں لکھ نا، رہے تو ہیں؟ وہی تو میں مانگ رہا ہوں، دکھائیں نا، کہاں ہے؟ ہاں تو عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ ترتیب خلافت کی بنیاد پر افضلیت ہے، ایک اب جو نہیں امام دکھائیں تو غزالی آپ نے کہا ہے کہ نہیں وہ اجماع جمہور ہے، نہیں ایک نے کہا ہے نہیں اختلاف ہے اس کے اندر۔
फिर दूसरे ने अब्दुल हक अब जो है, आप बता रहे हैं ना, तो आप, मैं बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप में भेज दीजिए ना मुझे, अभी भेज दीजिए ना। हाँ तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, इख्तलाफ है इसके अंदर और शदीद इख्तलाफ रहा है तब्जीलियत के मसले पर। अभी भेज दीजिए ना, थोड़ा देख लेता, मैं अभी तक नहीं देखा मैं कहीं। नहीं आपने नहीं देखा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। पहली बात तो आप लोगों के व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, आपके ग्रुप में भेजता हूँ, आप देख के उसको नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं, आप अभी देखें ना, अभी आप भेजें ना, नहीं बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हाँ 1 मिनट में इंशाल्लाह देखते हैं, होल्ड कर सकते हैं? हाँ 1 मिनट खामोश रह सकते हैं, मैं हवाला निकाल लेता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ 1 मिनट में निकाल लेता हूँ। अब आप लोग एकदम से फोन लगाएंगे उसके बाद कहेंगे हवाला, तो दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मगर हाँ ये होता है कि ऊपर फाइल में पड़ा होता है, हम लोग निकालना पड़ता है थोड़ा सा। भेजिए, हाँ सेंड करिए ना। मेरे पास एक अभी है फिलहाल के लिए, मैं और भी है मेरे पास, मैं जो फाइल में जाना पड़ेगा अफजलियत पर। ये आपके व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ। ईमान कामिल, ये अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी की किताब है, और मैं आपके व्हाट्सएप पे कादरी साहब, शहनवाज कादरी, शहनवाज आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें एक बार, आपका आप मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे करें। 1 मिनट कर दिया, आप ऑफलाइन बता कर दिया आपने मैसेज? हाँ ऑफलाइन आ रहा आपको। 1 मिनट हाँ ठीक है, आ गया, मैं आपके पास भेजता हूँ। ये जो है ये किताब है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की, इसमें लिखा है जो है बहरहाल उलमा मुतक़द्दिमीन में अफजलियत और खिलाफत के मौजू को कतई और ज़न्नी दलालत से मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। बाज़ ने तरतीब खिलाफत की जो को अफजलियत पर मामूल किया है और बाज़ ने सवाब और फ़ज़ाइल को अफजलियत की बुनियाद पर करार दिया है, मगर सवाइकुल मौरिका के फाजिल मुसन्निफ ने फैसला कर दिया कि अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि तरतीब खिलाफत से अफजलियत का मसला ज़न्नी है। जी, तरतीब खिलाफत की बुनियाद से भी मसला ज़न्नी है और उन्होंने फैसला कर दिया कि इसमें इख्तलाफ रहा है। जी मैं कुछ बोलूं? मैं हाँ बोलिए। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि शेखैन की अफजलियत में इख्तलाफ है, कहीं नहीं। किसमें नहीं था? सुन लीजिए हाँ हाँ बोलिए। हाँ इख्तलाफ है हजरत उस्मान गनी और हजरत अली की खिलाफ अफजलियत में इख्तलाफ रहा है। हजरत उस्मान गनी और हजरत अली की अफजलियत में इख्तलाफ रहा है कि कौन इन दोनों में अफजल है। शेखैन की अफजलियत में कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने जो हवाला भेजा है इसमें कहीं तस्करा नहीं है शेखैन का। शेखैन ये जो आपने जो पढ़ रहे हैं ये अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ईमान कामिल महाशिया ईमान की पहचान, इसमें ये खिलाफत की बुनियाद पर शेखैनी की बात हो रही है और आगे ही लिख रहे हैं, मैं इसके आगे ही लिख रहे हैं, इसके आगे ही लिख रहे हैं हाफिज इब्न अब्दुल बर का हवाला सुन लीजिए। हाँ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इसी के आगे लिखा है हाफिज इब्न अब्दुल बर का हवाला अल इस्तियाब फी मारफतुल असहाब के ताल्लुक से कि हजरत मिकदाद, हजरत सलमान, हजरत अबू ज़र, हजरत जो है क्या नाम है और भी दीगर सहाबा, ये 6 सहाबा का नाम लिखा है। अब सलमान, अबू ज़र, मिकदाद और क्या नाम है ये सलमान फारसी, ये असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहि सलाम को अफजल समझते थे। ये इख्तलाफ भी उन्होंने लिखा है, यहाँ शेखैनी की बात कर रही है।
آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ اس میں شیخین کی بات نہیں ہو رہی ہے؟ حافظ ابن عبد البر کا اور عبدالحق محدث دہلوی کا اصول رہا ہے کہ سارے اختلافات کو ایک جگہ لکھ کر بات کو رکھنا ہے، جیسے احمد رضا رکھتے تھے۔ ویسے عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ الاستیاب میں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور یہ اصحاب رسول اللہ مولا علی علیہ السلام کو افضل سمجھتے ہیں۔ جی میں بولوں اب؟ ہاں بولیں۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت کہ یہاں پر کہیں پر بھی شیخ کی افضلیت میں اختلاف نہیں لکھا ہے۔ آپ اگر شیخین کی افضلیت میں اختلاف کی بات کر رہے ہیں تو اس کی صحیح عبارت بھیجے نا۔ ہاں ہمارے اہل سنت میں اختلاف رہا ہے، لیکن کس کی افضلیت سے؟ حضرت علی حضرت عثمان میں کون افضل ہے؟ نہیں، غلط کہہ رہے ہیں، پھر غلط کہہ رہے ہیں آپ، پھر غلط کہہ رہے ہیں۔ میری بات مکمل ہو جانے دیجیے۔ جی بولے تو بولے۔ آپ ایسی عبارت بھیجیے جس میں شیخین کا تذکرہ ہو۔ شیخینی کا تذکرہ ہے بھائی۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب کے اندر لکھا ہے کہ تمام صحابہ سے افضل سمجھتے تھے اور اول مسلمان سمجھتے تھے مولا مرتضیٰ کو۔ فوٹو بھیجے نا۔ ہاں میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ یہ جو آپ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ دیا اس میں تو نہیں ہے، ہاں اس میں تو نہیں ہے شیخین کا تذکرہ۔ نہیں تو اس کے آگے والا صفحے میں لکھا ہے، میں دونوں آپ کو صفحہ بھیج دیتا ہوں، میں آپ کو دونوں صفحہ بھیج دیتا ہوں، اوریجنل بک سے بھی بھیج دیتا ہوں، اور جو عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا وہ بھی بھیج دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے لکھا ہے مولا علی علیہ السلام تمام صحابہ سے افضل ہیں، عمار، مقداد، سلمان، ابو ذر افضل سمجھتے تھے۔ جی بھیجے نا۔ ہاں میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں بھائی، ایسی کون بات ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ اس میں ذکر نہیں، یہ جان چھڑانے والی بات ہے بھائی، یہ جان چھڑانے والی بات ہے۔ میں دیکھوں گا تو بالکل مان لوں گا، آپ دکھائیں نا بھائی ابھی تک تو کوئی نہیں مان رہا ہے، دکھائیں نا، ہم کہاں ابھی بیٹھے تک ہیں تو انکار کوئی نہیں کرنے مان کے لیے، رہا آپ ہے، دکھائیں نا۔ ابھی تک تو کوئی نہیں مان رہا۔ آپ آگے پہلے بھائی ماشاءاللہ کہنے لگے جو ہے امنا صدقنا، میں نے مانا، میں نے یقین کر لیا۔ یہاں پہ شیخین کا تذکرہ بھی تو ہونا چاہیے نا میرے شیخین بھائی۔ کا تذکرہ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں شیخین کا تذکرہ نہیں ہے؟ پورا نچوڑی لکھ دیا عبدالحق محدث دہلوی نے، یہاں پہ ابو بکر عمر کی بات ہی ہو رہی ہے، آپ نے کہا شیخین کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ کہاں پڑھے نا، کہاں ہے؟ میں آپ کو دیتا ہوں حوالہ، میں آگے کا صفحہ آپ کو نکال کے دیتا ہوں، بٹ مجھے اوپر جانا پڑے گا، میں انشاءاللہ دوں گا۔ اگر آپ کو مجھے معلوم ہوتا تو بحمدی تعالیٰ سب سوال میں میرے آپ کے سارے سوال اکٹھا رکھ کے لکھتا حوالہ، میں آپ کو وقت بھی نہ دیتا، ترنت حوالے بھیجے نا، آپ باتیں نہ کرے، بھیجے نا۔ میں بھیج دیتا ہوں، یہ اوریجنل میں کتاب بھیج دے رہا ہوں آپ کو، الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اور یہ کتاب میں آپ کے پاس یہ بھیج دے رہا ہوں، یہ دیکھیے میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج دیا یہ کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اس کا صفحہ نمبر 91 ہے، اور یہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ سلمان، ابو ذر، مقداد جو ہے، خباب، جابر، ابو سعید خدری، زید ابن ارقم سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی تمام صحابہ میں افضل قرار دیے۔ یہ دیکھ لو، افضل قرار دے دیے۔ اب آپ بتاؤ، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں اس میں تو اختلاف رہا ہے عثمان غنی کے اختلاف میں، یہاں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب آپ تعویل کریں۔ رک جائے نا، کن کی کتاب ہے؟ حافظ ابن عبد البر کی الاستیاب فی معرفت الاصحاب۔ جی جی عربی عبارت بھیج سکتے ہیں؟ عربی عبارت اگر میرے پاس ہوگی تو انشاءاللہ بھیج بھی سکتا ہوں۔ ترجمہ شدہ ہے محمد ادریس سرور، پتہ نہیں ہاں سنی ہے شیعہ ہے؟ سنی ہے بھائی، سنی کو شیعہ نہیں ہے، سنت کی کتاب کا ترجمہ شیعہ کون کرے گا؟ شیعہ کو اتنے فارغ بھائی آپ کو اتنا فارغ ہوگا کہ سنیوں کی کتاب کا ترجمہ کرے گا وہ؟ چلیے آپ کو میں نے یہ دکھایا ہے، میں آپ کو ایک اور اختلاف دکھا دیتا ہوں۔ میری بات سن لیجیے، حافظ ابن عبد البر کی جو عربی کتاب ہے کوئی عبارت بھیجے نا آپ۔ میں اب انشاءاللہ عربی عبارت بھی نکال کے بھیج دیتا ہوں آپ کو، اگر ہوگی اوپر میرے پاس، اور اب میں کو ایک اور بھیج دیتا ہوں اختلاف، جو آپ اختلاف کی بات کر رہے ہیں، میں اور بھیج دیتا ہوں آپ کو۔ اتنا اختلاف رہا ہے کہ کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ دیکھو میرے پاس دیکھیے ابھی میرے لسٹ میں مل نہیں، مجھے نکال کے بھیج بھی سکتا ہوں، اور شدید اختلاف بھی آپ کی کتاب میں بھیج سکتا ہوں، مجھے منہ زبانی یاد ہے، ٹھیک ہے؟ ارشد صاحب، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 92 بھیجے تو۔ ہاں
इसी किताब का जो मैंने था वो मैंने भेज दिया ना उसमें 92। अगर आपको आगे कुछ इबारत आप से निकाल लीजिए ना। करवा दिया आपने। देखिए अगर मैं चोरी कर रहा हूँ, सुनिए आपके बकौल, तो आप चोरी मेरी पकड़िए ना, निकाल के हवाला। हाँ, आप ये क्यों कहेंगे कि भेज दीजिए? मैंने एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ क्या लिखा है आखिर में हिस्से में, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बयान में इन हजरात का जिक्र गुजर चुका है, जिनकी राय में सबसे पहले हजरत अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया। जिनकी राय में बास की राय है ना, मैं इनकार नहीं करता हूँ कि बास की राय है, मगर नबी अलैहिस्सलाम की मरफू हदीस है। हो जाने दीजिए मेरे भाई। हाँ बोले बोले बोले। सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद सहाबा कहते हैं कि सबसे पहले इस्लाम कबूल किए हैं। क्या तेज आगे बोले, कुछ तेज इबारत है बोले, जिसको आपने हज़फ कर दिया है। तेज बोले, अगर आपसे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आगे सफ़े की इबारत पेश करिए। आपने क्या कहा पहले कि अबू बकर सबसे पहले इस्लाम लाए? हाँ लिखा है, इसी में लिखा है। नहीं तो आप तो ये तो बास का कॉल है ही है, बास का कॉल है, मगर ये जो है बास के कॉल है, जमहूर का कॉल, और नबी अलैहिस्सलाम की मरफू हदीस मौजूद है कि सबसे पहले जमहूर नबी का अलैहिस्सलाम को इस्लाम तस्कीरा, को यहाँ सिखाया। जमहूर का तस्कीरा नहीं है। नहीं, इन्ना हाज़ा अव्वलु मन अस्लम भी। नहीं, इसमें तो जमहूर का तस्कीरा नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ, नबी की हदीस में मौजूद है ना। ये जो आपने इबारत, रुक जाइए, मैं जमहूर का भी दूंगा, मैं जमहूर का भी दूंगा। मुकम्मल बात हो जाने दीजिए। आपने जो भेजा है देखो भाई, देखो मैं जमहूर का भी दूंगा बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। भाई, मैं जमहूर का भी दूंगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं दूंगा। बोल लीजिए, आप बोलिए। हाँ, मैं नबी अलैहिस्सलाम का मरफू कॉल दूंगा आपको कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। मैं जरा बोलूँ अब? मैं तो बोल तो लूं, मैं तो बोल लूं भाई। आप तो बिल्कुल हड़बड़ा जाते हो यार, इतना हड़बड़ाते हो भाई आप। 1 मिनट का सबर भी नहीं, आप घड़ी देख कर 1 मिनट भी सबर नहीं करते हो। चलो बोलिए, आप बोलिए। आपने ये कहा कि जमहूर का, मैं आपको जमहूर का भी लफ्ज दिखाऊंगा, नबी अलैहिस्सलाम की मरफू हदीस दिखाऊंगा कि मौला मुर्तजा ही सबसे पहले ईमान लाए। मेरी बात सुन लीजिए जरा। हाँ बोलिए। हाफिज इब्न अब्दुल बर की जो आपने इबारत पेश की है, इसमें अबू बकर सिद्दीक ने भी सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का तज़किरा है। इसमें क्या लिखा है अबू बकर का? बाज लोगों ने कहा है ना, तो हजरत अब अली को भी तो बाद लोगों ने कहा है ना। तो बाज लोगों ने कहा, किसने कहा है अली को? जिसका नाम आपने तो जिक्र नाम किया लिया है, है, अबू बकर को दिखाइए ना। आप दिखाइए अबू बकर को किसने किसने कहा है। हाँ, इसी के इसलिए मैंने कहा आगे का सफा आगे का आप भेजिएगा, आगे का आप भेजिएगा। अगर मेरी चोरी है माज़अल्लाह या नौज बिल्ला मेरी चोरी, तो आप दिखाइए अबू बकर को कौन अफजल मानता है। सुन लीजिए, आप इस किताब से हवाला पेश कर रहे हैं और आगे की इबारत को छुपा रहे हैं, इसलिए भाई मैं क्यों छुपा रहा हूँ? अगर मुझे छुपाना होता तो मैं भेजता क्यों, उसको क्रॉप करके भेजता। आगे का सफा तो आप डाउनलोड करके आप देंगे, आपके पास जवाब नहीं है ना। अरे जवाब है मेरे भाई। कोई भाई आपका एक जवाब नहीं है, आपकी बातें रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने मेरी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। मैं हवाला भेजता जा रहा हूँ। क्या धोखा दिया यार आपने, धोखा दिया है नाउजुबिल्लाह। मैं आपको नबी की मरफू हदीस दिखा रहा हूँ, जमहूर का कौल दिखा रहा हूँ। मैं अभी पेश कर देता हूँ आपको कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अंता सिद्दीकुन अकबर, अंता फारूक, अव्वल मन अस्लम भी, जो सबसे पहले मुस्लिम इस्लाम लाया, जो ईमान लाया, वो अली इब्न अबी तालिब है। ये हदीस अहले सुन्नत को नहीं पहुंची है, तो अहले सुन्नत ने क्यों छुपाया इसको? यानी सब ने छुपा दिया। नहीं तो अहले सुन्नत ने पूरी हदीस का इल्म कहाँ से जान लिया भाई? यानी अहले सुन्नत को इल्म हदीस नहीं है। बिल्कुल, क्यों? जब उन तक हदीस पहुंचेगी तो फिर वो अपने बात का मसले का रखेंगे। जब हदीस ही नहीं पहुंचेगी तो क्या? मैं आपको दिखाऊंगा कि नबी इस्लाम की कितनी मरफू हदीस है। अहले सुन्नत ने गलत काम किया। आप देखो, आइम्मा अहले सुन्नत ने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया। क्यों किया? अस्सवाइकुल मौर्रिखा के अंदर जो है इमाम हजर हैतमी ने जहां पे अबू बकर के फजाइल आए हैं वहां पे लिख दिया है फजाइल सही है, जहां पे अली के फजाइल आए ये हदीस मौजू है, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस में फला रावी कज़्ज़ाब है, इसको लिख लिख कर उसको बताने लगे। और जहां पे अबू बकर उमर की फजीलत की बात है वहां पे जरा भी नहीं की है। मैं कुछ बोलूं अब? हाँ बोले। आप पूरी उम्मत में अकेले हो गए हैं। तमाम अहले सुन्नत, तमाम पूरी खैरुल कुरून, सवाद आजम एक तरफ है। सवाद आजम एक तरफ नहीं है भाई, ये आपकी गलत फहमी है। फिर वही बात अब कर रहे हैं, आपके पास दलील नहीं है। सवाद आजम एक तरफ नहीं है। नबी की औलाद को आप छोड़कर बाहर वालों को अफजल मान रहे हैं आप, और मुझसे आप सवाल कर रहे हैं कि नहीं सवाद आजम एक तरफ है। नबी की औलाद से बढ़कर कोई अफजल होता है? अभी आपने कहा अहले सुन्नत छुपा दिया, गलत बिल्कुल छुपा दिया, छुपा दिया, बिल्कुल छुपा दिया। सुन लीजिए, हाँ, तो आप पूरे अहले सुन्नत के खिलाफ है इस मसले में। किस मसले में? इस मसले में हाँ, आप पूरे अहले सुन्नत के खिलाफ है। अहले सुन्नत ने तो उसकी खुद बशारत दी है। अगर हजरत अली की बशारत को खुद दी है कि हजरत अली की तैर वाली बशारत है, इससे तो शेखैन की अफजलियत घटती है। अकीदे की किताब बताए। अकीदे तो छोड़ो भाई, लोगों ने अस्मा और रिजाल में भी लिख दिया है कि अली की फजीलत को लोगों ने छुपाया। सुन लीजिए आप, हजरत अहले सुन्नत ने हदीस पढ़कर अकीदा बयान कर दिया।
क्या हदीस के पढ़कर? एक इमाम की किताब दिखाइए अकीदे की जिसने हजरत अली को सबसे अफजल कहा हो। मैं आपको रसूल अल्लाह की हदीस दिखा रहा हूँ, इमाम की बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा है कि अकीदा हदीस से लिया जाता है। बिल्कुल। तो फिर जब मैं हदीस रसूल दिखा रहा हूँ आपको, तो आइम्मा के ऊपर क्यों जा रहे हो आप? तो देखिए, आप ज्यादा समझते हैं या आइम्मा अहले सुन्नत ज्यादा समझते हैं? तो बिल्कुल अगर आइम्मा अहले सुन्नत ने ये लिखा होता तब तो उनको मानते समझते। उन्होंने सरी हदीस की मुखालिफत की है। यानी किसी तमाम अहले सुन्नत आपके खिलाफ है ना इस मसले में? नहीं, तमाम अइम्मा सुन्नत नहीं है। जिस तक ये बात पहुंची है ना, अगर उसने ये बात की मुखालिफत की, अपनी किताबों में लिखा है हदीस तैर के बारे में तो लोगों ने सुकूत इख्तियार किया है। नबी ने फरमाया ना, मेरी उम्मत में सबसे अफजल तरीन जो अल्लाह ताला बारगाह में महबूब तरीन बंदा हो उसको लाओ, अली आ जाते हैं। इसकी शरह में लिखते हैं, इससे तो अफजलियत शेखैन घटती है। कोई एक इमाम आपके साथ है इस मसले में? बिल्कुल हमारे साथ बहुत हैं। एक अकीदे की किताब बताइए। बिल्कुल हमारे साथ आइम्मा अहले बैत है, हमारे साथ रसूल खुदा है। नहीं, कोई एक आइम्मा अहले सुन्नत में से किसी आइम्मा अहले सुन्नत को हम नहीं लेते। आइम्मा अहले सुन्नत से गलती होती है भाई। चलिए ठीक है, हो गया भाई गलती होती है भाई। आइम्मा अहले सुन्नत ने आपके यजीद को मुसलमान लिख दिया है। काट दीजिए, क्लियर भाई आइम्मा अहले सुन्नत ने आपको यजीद को मुसलमान लिख दिया है। आपके अहमद रजा लिखते हैं इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ है, सुकूत इख्तियार करो। आराम करिए भाई, आपको खुद नहीं मालूम है, आप फारिग हो, आपको खुद इल्म नहीं है। आपको पहले तहकीक करके आना चाहिए मुझसे बात करने के लिए। आपके पास हवाई खाली बातें, आप डर जाते हो मुझसे बात करने में। आपके पास हवाला नहीं है, आपकी बात में दम नहीं है। आप जो मुझे बता दो। हेलो हाँ, गया भाग गया। ये बताओ, ये सब होते हैं, बात करने आते हैं, देख लो आप। हाँ, ये काम रहता, अगली बार भी ये काम था इसका। हाँ, कितना बड़ा डरपोक है, कितना बड़ा, जानते हो ये हवाले लेने आता है मुझसे ताकि मेरी तैयारी हो जाए, मैं जवाब दे सकूं उसका। अब मैं समझ गया हूँ ये सब क्या करते हैं बरेलवी आजकल के। क्या है, मौलाई भाई के पास जानते हैं कि हवाला इन लोगों को हम जवाब, ये हवाले मांगने आते हैं ताकि उसकी तैयारी कर सके, इसका जवाब तलाश कर चुके। बस जवाब इनके पास रहता नहीं, अपना जवाब नहीं रहता। अब ये कह रहा है कि पूरे अइम्मा अहले बैत ने, अरे तुम्हारे पूरे अइम्मा अहले बैत ने गलती की, मैं कितने ज्यादातर कसीर तादाद में लोगों ने गलती की है। कसीर तादाद में जब अली का मसला आया है तो लोगों ने गलती की है। अब्दुल्ला शाह इमाम हैतमी ने क्या लिखा है, अबू बकर के फजाइल लिख दिए, अली की जब बात आई तो मौजू हदीस है, ज़ईफ हदीस है, उसके ऊपर हुक्म लगा दिया। वही बात है बस। हाँ, मौला अली की हदीसें तैर आई, उसके ऊपर लोगों ने डंडी मारना चालू कर दी। हदीसें जो है क्या नाम है, मन कुंतु मौलाई, उसके ऊपर लोगों ने डंडी मारी, जिसके 100 रावी। हदीसें मंजिलत है, उसके ऊपर लोगों ने डंडी मारी। अहले सुन्नत की इमाम ज़हाबी तो यहाँ तक की कह दिया कि मौला अली इस्लाम की फजीलत जो दूसरों अबू बकर उमर के लिए कर दी कि अली तुमसे वो है, अबू बकर तुमसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, ये हदीस सही है, उसके ऊपर सही हुक्म लगा दिया। वो मतलब हदीस ही बदल दी, हदीस मौला अली इस्लाम के लिए खास थी, उन्होंने क्या कर दिया, ये हदीस सही है। और वो जो इल्म का शहर है उस पर भी अलग ही बना दिया। तो उलमा अहले सुन्नत ने कसीर तादाद में गलतियां की हैं, बिल्कुल की। ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं की? हम पूरे को नहीं कहते, हम कुछ को कहते हैं जो नजर में हमारी, हम नाम लेके कहते हैं। हाँ बिल्कुल। मौला अली इस्लाम की अफजलियत इन लोगों को हजम कहाँ से होती है? कहाँ से होगी भाई, नहीं होती है। हजम भर चुकी है। एक तरफ कहते हैं कि नहीं अकीदे की किताब बताओ, वो अकीदा कहाँ से, रसूल खुदा से लिया है। अब जब रसूल खुदा की हदीस पेश कर रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं, ये आइम्मा को हदीसें ये नहीं पहुंची, उन्होंने छुपा ली। सही है, मौजूद है, वो है ये। हाँ, बस ये काम भाग गया ये भाग गया। ये आता है हम लोगों को जलील करेगा, मौला के गुलामों को। बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, हाँ वो हमें